بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے وادی کشمیر سے روزانہ یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، آ رہی ہیں کہ کسی نے صبح کو اپنی جان کو ختم کر دیا اور کسی نے شام کو اپنی جان کو ختم کر دیا، کسی نے چھلانگ لگا کر اپنی جان کو ختم کر دیا اور کسی نے زہر پی کر اپنی جان کو ختم کر دیا اور کسی نے پھانسی دے کر اپنی جان کو ختم کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ دین سے دوری ہے، وہ قرآن سے دوری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوری ہے۔ کیا تم اپنے حبیب کی پریشانیوں کو بھول گئے؟ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اسی لیے بنایا، یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو صرف خوشیاں آئیں اور کل آخرت میں بھی اس کو صرف خوشیاں ملیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو صرف غم آئیں اور آخرت میں بھی اس کو صرف غم ہی آئیں۔ یہاں غم آئیں گے تو کل خوشیاں ملیں گی، اور یہاں خوشیاں ملیں گی تو کل غم آئیں گی، اور پریشانیاں ہمیشہ کی پریشانیاں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے برے احوال ہیں، یعنی جو شخص جو ہے پریشان حال ہے، تو اس کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو پہلے سے اس کی پریشانی ہے، درست اس کو غم کے لیے غم کو مول لینا، غم کو خریدنا، غم رکھنا، یہ اس کو موت کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ اور صحت مند آدمی کے لیے غم کو مول لینا، غم کرنا، یہ مرض کو دعوت دیتا ہے، اور غم کے ذریعے سے انسان کے جسم کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس کا جسم وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے پھیپھڑوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ پریشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، اور پریشانیوں کے اندر بھی بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ پریشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور آئندہ اپنے رب کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، اور اپنے اخلاقی ذمیمہ سے توبہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ہاں سب سے بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر اخلاقی حسنہ آ جاتے ہیں، اور اس کی تنبیہ ہو جاتی ہے، اور وہ ان پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر حضرت کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی و معرفت کا حق یہی ہے کہ پریشانیوں کی شکایت کسی سے نہ کی جائے۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ پریشانیوں میں صبر کرنا، اور پریشانیوں کے اندر انسان کو تکالیف کا برداشت کرنا، اس کے اندر دو اجر ہیں، ایک تو تکالیف کا برداشت کرنا، اور دوسرا اس کو صبر کرنے کا اجر ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک بزرگ کی میت سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگ کے جسم کو چیر پھاڑ کر دیا گیا ہے، اور پرندے اس کے جسم کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ، یہ تو تیرا نیک بندہ تھا، یہ تو تیرا صالح بندہ تھا، تو نے اس کا حال یہ کیوں کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے مجھ سے وہ چیز مانگی تھی جس تک جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اس پریشانی میں، اس مصیبت میں ڈال کر اس کو جو ہے اتنا اجر دے دیا کہ اس تک پہنچ گیا۔ تو پریشانیوں کے اندر صبر کرنا، اللہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے پریشانیاں دو توسط سے لاتے ہیں، دو ذریعوں سے لاتے ہیں، ایک یہ کہ گناہوں کی وجہ سے، دوسرا اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کیسی پریشانی آئی، ہائے ہائے۔ ایوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بیماری کے بعد، حضرت آپ بتائیں کہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، بیماری بھی اللہ کی نعمت، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ جب میں بیماری میں تھا تو میرا رب مجھے روزانہ یہ صبح کہا کرتا تھا، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟
اور اس کی اتنی لذت ہوتی تھی، اس کا اتنا لطف ہوتا تھا کہ پورا دن مجھے تکلیف جو ہے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب بیماری تو چلی گئی لیکن وہ لطف اور کرم جو ہے اپنے ساتھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ہائے آج ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، ہماری خوشحالیاں ختم ہو گئی تو ہم اپنی جانوں کو گوا دیتے ہیں۔ شاعر کا یہ شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے۔ ہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے اٹھ جا، اور اٹھ جا مجھے جواب دے، تو نے کس وجہ سے خودکشی کی، تو نے کس وجہ سے اپنی جان کو ختم کر دیا، تو وہاں کیا بہانے کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائیں گے تم نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا، کس طرح جو ہے پریشانی آئی، طائف کا واقعہ تم بھول گئے، احد کے اندر جو دانتوں کو شہید کیا گیا ان کو بھول گئے،